ویلکم بیک. بلال رفیق صاحب, آزاد کشمیر میں سیاسی تبدیلی, فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے, کیا کہیں گے ان کے اور ان کی کابینہ کے بارے میں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو عدم اعتماد لائی گئی سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف, تو اس کے نتیجے میں جو ہیں فیصل ممتاز راٹھور سیکرٹری جنرل تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے, یہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. انہوں نے اپنی کابینہ بھی تشکیل دے دی, اپنے مشیر بھی بنا دیے, ان سے کابینہ کا بھی حلف ہو گیا, مشیروں کے بھی حلف ہو گئے. اب وہ کیپٹل میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, اور ان کے جو وزراء ہیں وہ بریفنگز لے رہے ہیں اپنے اپنے محکمہ جات کی. جو تو فارورڈ بلاک کے وزراء تھے جن کے پاس وہی محکمے ہیں جو پیپلز پارٹی میں آئے جو لوگ, وہ تو چلیں کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ پہلے بھی انہی محکموں کے وزراء تھے, اب بھی انہی محکموں کے وزراء ہیں اس کابینہ کے اندر بھی. تو جو جن وزراء یا مشیروں کے پاس محکمے تبدیل ہو گئے وہ اپنی اپنی بریفنگز لے رہے ہیں, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب عوام میں نکل آئے ہیں, وہ مختلف پروجیکٹس کے معائنے کر رہے ہیں. انہوں نے بلکہ باقاعدہ طور پر جو ان کی کابینہ ہے اس کا بھی پہلا باضابطہ جو ہے اجلاس کیا, اور اس میں مختلف ایجنڈے رکھے گئے. ایک تو وہ خطاب جو پرائم منسٹر نے فیصل ممتاز راٹھور نے نامزد ہونے کے بعد آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کیا, اس میں جو اعلانات کیے تو کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے اس کی توثیق کر دی. اس کے علاوہ صحت کارڈ کا ایک ایشو ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر, اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. اس میں مختلف جو سڑکوں کی ڈیولپمنٹ کے اور پختگی اور مرمتی کے پروجیکٹس تھے ان کی منظوریوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی. بغیر عمارتوں کے جو سکول تھے ان کی تعمیرات, یا جو سکول ایسے تھے جن میں کام کی ضرورت ہے, وہ بھی کیبنٹ میں ڈسکس ہوا. اسی طرح جو ایک اور اہم معاملہ بھی ڈسکس ہوا, ابھی چونکہ سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا, یوتھ لون منصوبہ تھا, وہ تقریباً 1 ارب روپیہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ محکمہ سمال انڈسٹریز اور اے جے کے بینک ہے جو اس کے اشتراک سے یہ رکھا گیا تھا. وہ کابینہ کی منظوری اس کے لیے چاہیے تھی, وہ بھی سنا ہے کہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے, اور اس پہ بھی آزاد کشمیر کی یہ جو موجودہ حکومت ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی سربراہی میں, یہ اس کی منظوری دے گی. تو یہ جو اے جے کی گورنمنٹ ہے, آپ کو بتاتا چلوں آپ کے دیکھنے والوں کو بھی, پہلے چونکہ اے جے کے میں کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق صاحب تھے, اور اس میں وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ایک فارورڈ بلاک کی شکل میں آئے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے اندر یہ اتحادی تھی انوار الحق حکومت میں. اب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا, تو جو فارورڈ بلاک کے بیشتر لوگ تھے وہ چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور مسلم لیگ نون نے جو عدم اعتماد کی تحریک کامیابی کے لیے ووٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, لیکن ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیٹھیں گے اپوزیشن میں. اور اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سنگل لارجسٹ حکومت آ گئی ہے, اور یہ 2021 کے جو انتخابات ہوئے تھے آزاد جموں کشمیر کے اندر, ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی, اور یہ اس اسمبلی کا چوتھا وزیر اعظم ہے جو اس قانون ساز اسمبلی نے لایا. اب چونکہ آزاد کشمیر کی حکومت کو موجودہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ تقریباً 9 ماہ باقی رہ گئی ہے, اس کے بعد آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن ہوں گے. مسلم لیگ نون ان الیکشنز کی جو ہے وہ تیاری کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی چاہ رہی ہے, چونکہ آزاد کشمیر کے پاس حکومت کے پاس بجٹ بھی ہے اور خاصی سرکاری پوسٹیں بھی ہیں, اور الیکشن میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جانا چاہتی تھی. وہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو وزیر اعظم لائی ہے, اور وہ اب اپنے الیکشنز کی تیاری بھی کریں گے. ایک طرف مسلم لیگ نون تیاری کرے گی, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھ کے تیاری کرے گی. تو یوں یہ جو اس وقت تک وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ دارالحکومت میں موجود ہیں. سنا یہی جا رہا ہے کہ وہ اگلے 1-2 روز میں دارالحکومت اسلام آباد میں آ جائیں گے کشمیر ہاؤس کے اندر, اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنی شروع کریں گے. بلال صاحب میں آپ کی طرف پھر آ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب آپ ماہر تعلیم بھی ہیں,
ایک تو آپ کا آج کچھ نیٹ کا بھی ایشو ہے، دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو ایجوکیشن کے حوالے سے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن میں اس وقت پہ حکومت نے فیڈرلی تو اس کو اپنے سے ذمہ داری جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کی ہوئی ہے، اور صوبے اس وقت پہ مینلی ایجوکیشن کے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے صوبائی حدود کے اندر رہتے پہ، اور صوبائی لیول پہ جو ہے ہر صوبے کی گورنمنٹ جو ہے اپنے اپنے لیول پہ اس میں مختلف انیشیٹوز لے رہی ہے. پنجاب میں پیف ہے، سندھ میں جو ہے وہ اپنا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ اپنا ان کے گورنمنٹ کے کیڈٹ کالجز کے علیحدہ سے اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بڑے کالجز کو اور اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کو علیحدہ سے لک آفٹر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے اس وقت پہ سب سے بڑا جو ایک کی رول ادا کر سکتی ہے اس قوم کو اور اس قوم کی جو مستقبل کی جو ہماری آنے والی لیڈرشپ ہے اس کو تیار کرنے میں، بیکاز اس وقت پہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ریولوشنری چینجز آ رہی ہیں، اور ان ریولوشنری چینجز میں ای آئی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ای آئی نے اور باقی جو ترقی کے جو مختلف اپنا طرزیں ہیں انہوں نے اس طرح کی ایک تیز رفتار اختیار کر لیا کہ جس میں ابھی لوگوں کو اپنے تعلیمی نظام کو ری آرگنائز کرنے میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہمارے سمجھدار ذہن ہیں قومی لیول پہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ سمجھدار لوگ جو ماہر تعلیم ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور ہمارا جو 21 سینچری کے چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے اس نظام تعلیم کو ہنگامی بنیادوں پہ ریولوشنائز کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ابھی میں اپنا چونکہ سندھ میں کیڈٹ کالج ہے پنو عقل جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں ایز اے پرنسپل، اور ریسنٹلی میں نے جوائن کیا ہے. سندھ میں کیڈٹ کالجز کا ایک بڑا زبردست ایک نیٹ ورک ہے، اور ابھی حال ہی میں آل پاکستان کیڈٹ کالجز پرنسپلز کا ایک پہلا کنونشن ہوا، جو کہ مجھے بھی اس کنونشن کو اٹینڈ کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور جہاں پاکستان کے ٹاپ کے بہترین پرنسپلز آف کیڈٹ کالجز ان ساروں نے جوائن کیا، اور وہاں پہ ہم نے اسی چیز پہ بہت زیادہ زور دیا کہ اس حاضر دور میں آپس میں جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کے ہیڈز کو نیٹ ورکنگ کر کے ہمارے جو تعلیمی سٹینڈرڈز ہیں ان کو سٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے مطلب جس کے پاس بھی کوئی بیسٹ پریکٹسز ہیں کسی بھی ادارے نے کسی صوبے نے اگر ڈیولپ کی ہیں تو ان کو دوسرے جو تعلیمی صوبے کے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے وہ بیسٹ پریکٹسز شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو ملک کا نوجوان ہے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس 21ویں صدی کے اور اے آئی دور کے جو نئے ریولوشن آ چکا ہوا ہے اس میں آگے وہ کیسے سروائیو کرنا ہے، نوکریاں کیسے ملیں گی، کس قسم کی نوکریاں، کیونکہ اس اے آئی نے تمام قسم کے جو پروفیشنز ہیں ان کے لیے یہ بڑے سیریس چیلنجز پیدا کر دی. ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے وہ سیریس تھریٹ میں ہے اے آئی کی وجہ سے. اس کے علاوہ انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، ڈیزائننگ اور باقی جو اپنا پڑھائی کے باقی علم حاصل کرنے کے یا دوسرے علم کو ڈسپلے کرنے کے جو مختلف طریقہ کار ہے کنونشنلی چلے آ رہے ہیں ان کو بہت شدید چیلنجز اس وقت درکار ہیں. تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اور مستقبل میں بچوں کو کیا کی اپنا تعلیم کے جو اپنا اسینشلز ہیں وہ دیے جائیں، ان کو سمجھایا جائے، اس پہ ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ مستقبل کے جو بالکل چینجڈ ایک انوائرمنٹ ہے اس میں اپنا ایک لیڈرشپ والا جو رول ہے وہ ادا کرنے قابل ہوں. اگر ہم نے اس کے اوپر صحیح طریقے سے توجہ نہ دی تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک ظلم کریں گے، اور اپنی قوم کا مستقبل جو ہے اس کو اس کی جو تابناکی ہے اس کو ہم خطرے میں ڈالیں گے. اور اس خطرے سے بچنے کا صرف واحد طریقہ یہ کہ ہمیں بہت سیریسلی سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کر کے اور اپنے نظام کو جو ہے ریولوشنائز کرنے کی ضرورت ہے. بلال رفیق صاحب، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ کرتی ہے بٹ وہ بیٹھے گی اپوزیشن کے، اس منطق کا کیا مطلب ہے؟ یہ خاصا سوال اٹھا یہ بھی. بیسیکلی اس پہ اگر مسلم لیگ نون کا موقف جانا جائے تو جو مسلم لیگ نون اے جے کے ہے وہ یہ کہتی ہے، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی لا رہی تھی تب اس پہ مشاورت چل رہی تھی ایوان صدر پاکستان میں، جو آصف علی زرداری صاحب ہیں صدر پاکستان، وہ میاں شہباز شریف صاحب کے مابین بھی میٹنگ ہوئی. اسی طرح بلاول بھٹو بھی مختلف میٹنگز کرتے رہے. اس پہ ایک کمیٹی
बनाई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कमेटी के भी लोग मुलाकातें करते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि तजवीज़ दी AJK में मुस्लिम लीग नून हमारी इत्तेहादी आ जाए, इस हुकूमत का हिस्सा आ जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा करती रही कि नहीं, हमें बिफोर टाइम इलेक्शंस चाहिए AJK के अंदर, हम इस जो है आने वाली हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन जो साबिक हुकूमत है उसको घर भिजवाने में अपना रोल बजरिया वोट ज़रूर प्ले करेंगे। तो ये मौक़िफ़ नून लीग का इस पे ये है कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत को घर भिजवाने में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ साथ दिया है, लेकिन हम करेंगे अपोजिशन, बैठेंगे अपोजिशन में। चूँकि चंद माह रह गए, ऑलरेडी जो 2.5 बरस थे उस कोलिशन गवर्नमेंट में, ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इत्तेहादी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। और ये दोनों जो इत्तेहादी थी ये अपनी मरकजी क़यादत के हुक्म पर हुकूमत में बैठी हुई थी। कुछ वज़रा मुस्लिम लीग नून के थे, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। अब मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फुली इक़्तिदार में आ चुकी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। बिलाल साहब, एक्शन कमेटी वाला जो मामला था, क्या आप श्योर करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे मामला नहीं होंगे? देखिए, अभी अगर उनका माहिदा देखें, इस हुकूमत से जाने से पहले उनका माहिदा हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी जो है वो बनाई थी, जिसमें तारक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर जो हैं अमीर मुकाम, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ फेडरल मिनिस्टर रहे हैं जो कमर ज़मान कायरा साहब, कुछ लोग और भी उस कमेटी में थे। तो जो वादे उन्होंने वहाँ पे किए, एक तो ये अभी रिसेंटली जो दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा बाग आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, तो उस दिन उन्होंने वहाँ भी खिताब करते हुए कहा कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं AJK के फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उन्होंने भी कहा है कि एक्शन कमेटी एक हकीकत है और उनके मुतालबात जो AJK गवर्नमेंट के लेवल पे हैं वो भी सेटल किए जाएंगे। और वफाकी हुकूमत के जो मामलात हैं, अभी चूँकि वफाकी हुकूमत की जो कमेटी है जो अमूर कश्मीर, वजारत अमूर कश्मीर की ज़ेर निगरानी उनके मुतालबात पे इजलास कर रही है, उस पे चीज़ें हैं जो उनके मुतालबात हैं, जितने भी 38 जो मुतालबात हैं, तो उस पे अब दूसरा इजलास होना था। ये जो 15 नवंबर गुजर गई, इस पे तो उन्होंने एक रिमाइंडर दिया है AJK के चीफ सेक्रेटरी को कमेटी की तरफ से कि मीटिंग डिले हो गई है। तो देखें, मुतालबात जो उनके हैं, उन पे जो वादे किए गए हैं, तो उन पे अमल दरामद तो करना पड़ेगा और साथ बताया भी जा रहा है कि अमल दरामद किया जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक हकीकत है। ब्रिगेडियर साहब, नौजवान नस्ल के लिए आप कोई क्या पैगाम देंगे कामयाबी के लिए? जी, नौजवान नस्ल के लिए जो कामयाबी के लिए मेरा पैगाम है वो ये है कि हमें दो बहुत ही अहम किस्म की जो डायरेक्शंस हैं, अपने मुस्तकबिल की अपनी जो ग्रोथ है, तरक्की है, या अपने आप को जो बढ़ाना है हमने और ज़्यादा तेज करना है, उसमें इन चीज़ों पे हमें मुसलसल तवज्जो रखनी चाहिए। नंबर 1, किरदार साजी। किरदार एक ऐसा नाकाबिले बदल अपना एलिमेंट है जो आप किसी भी एज में, किसी भी साइंसी तरक्की या किसी भी माहौल में उसको नेबल बदल जो है वो नहीं लाया जा सकता। इट हैज टू स्टे, इट इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और अगर किरदार नहीं होगा तो फिर उसके बाद किरदार के बगैर जितनी भी कोई शख्स तरक्की कर ले या कुछ भी अपना हासिल कर ले तो वो मॉन्स्टर तो बन सकता है, लेकिन एक अच्छे किरदार का और एक अच्छा लीडर, नामवर लीडर जो कि कौम का नाम रोशन करे, अपने खानदान का, अपने कहते हैं अपने रीजन का, अपने सूबे का या अपने इदारे का नाम रोशन करे, वो इस काबिल जो है वो नहीं बन सकता जब तक कि उसका एक अच्छा किरदार ना हो। नंबर 1। नंबर 2 है अपना साइंटिफिक जो अपना इस वक्त पे तरक्की और जो अपना जिस नहज पे ये मामला अभी पहुंच चुके हैं, AI का दौर है, तो जो भी बदलती हुई सूरत हाल है उससे अपने आप को अपना हर वक्त पे मुतल्ला रखना, उसके बारे में जानना और उसके अंदर कैसे हमने सरवाइव करना है, बिहेव करना है और किस तरीके से तरक्की की राहें हमने। बिलाल रफीक साहब, शार्टली ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, शार्टली ज़रा जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हाल ही में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 की 6 कौमी असम्बली की ले ली सीटें, तो क्या कहेंगे उसके बारे में?
دیکھیں جی، مسلم لیگ نون نے خاصا اچھا مقابلہ کیا اور الیکشن کنٹیسٹ کیا. آج بھی بلکہ میں ایک تقریب میں تھا، وہاں پہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ بھی موجود تھے. وہاں پہ کسی جرنلسٹ نے سوال کیا کہ یہ دھاندلی جو ہے اس کا الزام عائد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی تو مقابلے میں تھی نہیں، میدان تو وہ بائیکاٹ کی صورت میں حال ہی چھوڑ کے چلے گئے. اگر تو وہ میدان میں رہتے تو پھر جو ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک تو فیک اور جو ریئل نیوز ہے اس کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم ہونا چاہیے. وہاں پہ وہ ذکر کر رہے تھے مختلف اداروں کے حوالے سے. اب چونکہ چیزیں جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پر آتی ہیں، وہ کچھ کی کچھ ہو کے نا وہ آگے بڑھتی ہیں. تو مسلم لیگ نون نے جو کہ حکومت میں بھی ہے، دیکھیں ایک ایج ہوتا ہے حکومتی پارٹی کو ہر دور میں. جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے ووٹروں کا رجحان اس پارٹی کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کے کام کاج ہوتے ہیں. اگر صوبوں کے اندر الیکشن ہو، بائی الیکشن، تو وہ لوگ ادھر جاتے ہیں کیونکہ حکومت ہوتی ہے. ایک الیکشن وہ ہوتا ہے جو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے آنا ہے اقتدار میں. جب ایک واضح ڈائریکشن ہوتی ہے کہ یہ جماعت آگے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ووٹرز کا بھی رجحان بنتا ہے. تو گورنمنٹ ہے اور اس میں بائی الیکشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. بلال رفیق صاحب، ایک افسوسناک واقعہ ہوا اسلام آباد میں، آج ہی رپورٹ ہوا. میرا نمائندہ فیصل عظیم اس نے آج مجھے اطلاع دی، اسی ٹائم سب سے پہلے اے جی این نیوز نے یہ خبر رپورٹ کی. پہلے میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں سکرین کے اوپر، یہ دیکھیں، یہ وہ نوجوان لڑکی کے بال کاٹ دیے گئے سوشل میڈیا پہ. تو میں پہلے اس سے پہلے فیصل سے بات کر لوں. فیصل ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم فیصل، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی وعلیکم السلام سر. فیصل، یہ کیا واقعہ تھا، ذرا اس کی تفصیل بتائیں. آپ نے رپورٹ کیا، اس میں بیپر بھی دیا آپ نے. غلام دستگیر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے جو ہے مدعو کیا. آج اسلام آباد کے تھانہ جو لوئی بیر کے علاقے میں ایک نوجوان خاتون جو تھی، اس پر تشدد کا واقعہ جو ہے پورے ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اس کے مترادف ہے، چونکہ ایک مساج سینٹر جس کا نام جو ہے ایس کے ہے، اس میں خاتون کو جو ہے مبینہ طور پر غیر اخلاقی جو ہے مطالبات ماننے سے انکار کرنے پر اسے تشدد کا جو ہے نشانہ بنایا گیا اور اس کے جو ہے بال کاٹ دیے گئے اور اسے گنجا کیا گیا. اور تشدد کی جو ویڈیو ہے اسے بنا کر اسے بلیک میل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. اس جو ظالمانہ کارروائی میں صوبی دلویز اور ارمان نامی جو شخص تھے یہ شامل تھے، جو عرصہ دراز سے غیر قانونی اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. اس مساج سینٹر میں جو ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا جو ہے یہ مرکز سمجھا جا رہا ہے، چونکہ یہ ایک انتہائی جو ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس پر ہماری جو اے جی این نیوز پر یہ خبر بریک ہوئی اور ایس ایس پی آپریشن نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور پولیس کو جو ہے ہدایت دی اور جو متاثرہ خاتون تھی اس کی مدیت میں جو ہے ایف آئی آر درج کر دی گئی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ بھی احکامات جاری کیے گئے. تو یہ جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے، جو کہ ہماری خبر پر اس پہ ایکشن ہوا ہے اور اس پہ جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے. فیصل آپ ساتھ ہی رہیے گا. جی بلال بھائی، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر کیا کہا جا سکتا ہے جی، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کے اندر دور دراز کے علاقوں میں تو یہ واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں. اگر یہ پنجاب میں ہوتا تو یہ سی سی ڈی کے پاس چلا جاتا کیس. بالکل سی سی ڈی کے پاس چلا جاتا اور جانا بھی چاہیے. ایک خاتون، ہم مجھے ڈیٹیل تو نہیں اندازہ کہ آخر واقعہ کیا ہوا ان دونوں کے مابین، اور یہ جو ایکٹ ہے اسے آپ کسی صورت جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی کام ہے. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک وزارت داخلہ ہے، جو وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت آتی ہے نا، اسلام آباد کی پولیس، اسلام آباد کے آئی جی اسلام آباد کو اس پہ نوٹس ہی نہیں صرف لینا چاہیے، جا کے تھانے میں بیٹھ جانا چاہیے. بھائی لے آؤ، بندے اٹھا کے لے آؤ، ان کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کرو اور ان ملزمان کو سخت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاست کو فریق بننا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ متاثرہ فریق کی درخواست پہ ایف آئی آر ہو. پریشر آ جاتے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے کے پریشر. اب وہ خاتون ہے، اکیلی خاتون ہے، جس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کے بال کاٹے جا رہے ہیں.
یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کسی صورت جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائیں. یہ تو بڑا بیڈ امپیکٹ ہے. یہ تو ملک کے اوپر جس ملک کے کیپٹل میں ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کی پولیس کی کارکردگی پہ اوپر بھی سوالات ہیں کہ کیا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں اور ایک خاتون کے بال کاٹ دیتے ہیں. تو اس پہ یہ کڑا امتحان ہے اسلام آباد کی پولیس کا, آئی جی پی کا اور وزارت داخلہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. میں بریگیڈیئر صاحب کا بھی اس پہ کمنٹس لوں گا. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے ایسے واقعات کے بارے میں؟ دیکھیں سراسر جہالت ہے اور اپنا علم کی کمی کی وجہ سے اس کو اپنا غیر اخلاقی, غیر مذہبی کسی بھی لحاظ سے اس کو ایویلویٹ کریں تو یہ کنڈیم کرنے کے قابل واقعہ ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے اس میں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ایسے واقعات سے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں اپنے پروگرام میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسے عناصر کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.